بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی زندگی ہم سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ آواز سن نہیں پاتے۔ آج کے یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں، بلکہ دلوں کو چھو لینے والے پیغام ہیں، جو آپ کے اندر کی خاموشی کو جگا دیں گے، آپ کے دل کو رب کے قریب لے جائیں گے اور شاید آپ کے حال کو بدل دیں۔ تو آئیے خاموشی سے سنیں، دل سے محسوس کریں، کیونکہ یہ الفاظ صرف سننے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ یہ جملہ انسان کی روحانی حالت کو بیان کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل بھاری ہو جاتا ہے، زبان پر اللہ کا نام آتا ہی نہیں، نماز سے دل بھاگتا ہے، قرآن کھولنے کا جی نہیں کرتا۔ یہ سب روح کی حالت کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ لوٹ آؤ، کیونکہ جب دل میں روشنی ہوتی ہے تو بندہ خود بخود رب کی طرف کھنچتا ہے، اور جب تاریکی چھا جائے تو وہ نام جو سکون دیتا تھا اب زبان پر آتا ہی نہیں۔ یہ جملہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے دل کا جائزہ لیں، کہیں ہم نے اس رب کو ناراض تو نہیں کیا۔ اگر دل رب سے کٹنے لگے تو یہی وقت ہے رونا، توبہ کرنا اور اس کی طرف لوٹ آنے کا۔ آپ فرماتے ہیں، فطرت کے تحفوں میں سے سب سے بڑا تحفہ پرسکون نیند ہے۔ ہم دن رات دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں، ذہن ہر وقت مشغول رہتا ہے اور سونا ایک مشکل کام بن جاتا ہے، لیکن سکون والی نیند وہ ہے جو ضمیر کی گواہی سے آتی ہے۔ نیند صرف جسمانی عمل نہیں، یہ روح کی گہرائی سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ وہ انسان جو رات کو چین سے سو جائے وہ سب سے مالدار ہے، کیونکہ دنیا کی دولت، شہرت، تعلقات سب بیکار ہیں اگر نیند ہی نہ آئے۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ پرسکون نیند حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود کو، اپنے اعمال کو اور اپنے تعلقات کو صاف رکھنا ہوگا۔ نیند رب کا انعام ہے، اور وہ اسی کو دیتا ہے جو دن میں نیکی، سچائی اور سادگی سے زندگی گزارتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ یہ جملہ کائنات کے قانون کی ایک خوبصورت تعبیر ہے۔ جو بیج بویا جاتا ہے وہ اگنے کا انتظار کرتا ہے۔ ہر نیکی، ہر بدی، ہر بات، ہر ارادہ، ہر عمل ایک نتیجے کی طرف چل رہا ہے، رواں دواں ہے۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ ہم بعض مرتبہ عمل کرتے وقت سوچتے ہیں کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، جو یا تو دنیا میں ظاہر ہوگا یا آخرت میں۔ یہ جملہ ہمیں صبر اور یقین سکھاتا ہے، ہمیں یہ حوصلہ دیتا ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں، حق بولتے رہیں، سچ پر قائم رہیں، کیونکہ اس کا نتیجہ کہیں نہ کہیں ضرور آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں، گھر کی غم اور پریشانیاں یہ سب باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتے ہیں۔ یعنی گھر وہ جگہ ہے جہاں دکھ بھی بستا ہے اور محبت بھی، لیکن جب ہم اپنے گھر کی پریشانیاں دوسروں کے سامنے لے جاتے ہیں تو ہم ان مسئلوں کو مذاق، تنقید یا غلط فہمیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ ہمیں پردہ داری سکھاتا ہے، یہ سمجھ دیتا ہے کہ ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں، اسی طرح اپنے گھر کی کمزوریوں کو بھی ڈھانپنا چاہیے۔ یہ عزت کا ایک اصول ہے کہ ہم اپنے رشتے، اپنے ماحول اور اپنی تکلیفوں کو صرف ان کے ساتھ بانٹیں جو واقعی خیر خواہ ہوں، یا اللہ کے سامنے۔ آپ فرماتے ہیں،
کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ زندگی میں ہم سب گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ نیکیوں کا دامن خالی محسوس ہوتا ہے، لیکن معاف کرنا ایک ایسا عمل ہے جو دل کو پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے بھی سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ معاف کرنا دراصل اپنی روح کو زخموں کے بوجھ سے آزاد کرنا ہے۔ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے اپنے دروازے کھولتا ہے، اور کبھی کبھی معاف کر دینا ایک بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے جو قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ اگر نیکیوں کی فہرست چھوٹی لگے تو معاف کرنا سیکھ لو، یہی تمہارا صدقہ بن جائے گا، یہی تمہارا عمل صالح بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا، خود آپ کسی کی تابعداری نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی تابعدار ہو، تو یہ تو گمراہی ہے۔ یہ جملہ ہمارے اندر چھپے تکبر کو آئینہ دکھاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مانیں، ہمارے اصولوں پر چلیں، ہماری پسند کو اپنائیں، لیکن خود اپنے رویے، اپنی زبان، اپنی نیتوں کا حساب نہیں رکھتے۔ فرما برداری، تابعداری صرف مانگنے کا نام نہیں، دینے کا عمل بھی ہے۔ اگر ہم خود جھکنے کا سلیقہ نہیں رکھتے تو دوسروں سے جھکنے کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جملہ ہمیں جھکنا سکھاتا ہے، انکساری سکھاتا ہے کہ جو چاہو وہ پہلے خود کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارا احترام کریں تو پہلے خود ان کا احترام کرو۔ خود کو بدلنا سب سے بڑی دعوت ہے، اور یہی راستہ ہدایت کا ہے، ورنہ انسان اپنی ضد میں گمراہی کے راستے پر نکل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی شخص میں ذاتی صفات نہ ہوں تو وہ اپنے لباس سے لے کر مکان تک ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ یہ بات انسان کی اندرونی خالی پن کو بیان کرتی ہے۔ جب شخصیت میں نرمی، عقل، کردار اور سچائی کی کمی ہو یا یہ سب نہ پایا جاتا ہو تو انسان باہر کی چیزوں سے اپنی کمی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے کپڑوں، اس کی گاڑی، اس کے فون، اس کے اسٹائل کی تعریف کریں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اندر کچھ خاص ہے نہیں۔ لیکن ظاہری شان ہمیشہ نہیں رہتی، یہ دیر تک نہیں ٹھہرتی۔ ایک دن وہ سب مان پڑ جاتا ہے، اور جو باقی رہتا ہے وہ تمہاری حقیقت ہوتی ہے۔ یہ جملہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی اصل صفات کو بہتر بنائیں، دل کی گہرائی کو نکھاریں، تاکہ ہمیں دکھاوا نہ کرنا پڑے، کیونکہ جو اندر سے امیر ہو وہ ظاہری دولت کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ یہ جملہ عشق کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے۔ سچی محبت میں دو دل ہوتے ہیں اور درمیان میں تیسرا نہیں آتا۔ جب ہم اپنی محبت کی سچائی دوسروں کی رائے کے ترازو پر تولتے ہیں تو دراصل ہم اپنی محبت کی توہین کرتے ہیں۔ محبت ایک راز ہے، ایک روحانی تعلق ہے جو دو دلوں کے درمیان ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کی زبانوں پر۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت کا فیصلہ دل کرتا ہے، نہ کہ مجمع۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تمہیں لوگوں کی منظوری کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی ضرورت ہے۔ سچی محبت میں خاموشی زیادہ بولتی ہے، اور غیر کی رائے صرف تعلق کی کمزوری کا ثبوت بنتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ علم کی بجائے تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ علم روشنی ہے، لیکن اگر وہ روشنی صرف عقل کو جگائے اور دل کو سکھ نہ دے تو وہ صرف غرور پیدا کرتی ہے۔ ادب وہ چیز ہے جو علم کو خوبصورتی بخشتا ہے، جو تعلقات کو مہکاتا ہے، جو اختلافات میں وقار پیدا کرتا ہے۔ ہماری دنیا میں آج بہت سی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکچرز دیے جا رہے ہیں، مگر ادب کی کمی ہے۔ اس لیے رشتے کمزور ہو گئے ہیں،
گفتگو تلخ ہو گئی ہے اور علم بے اثر ہو گیا ہے۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم کا مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ جھکنا ہے۔ جو انسان ادب کے ساتھ بات کرے وہ دلوں میں اترتا ہے۔ لہٰذا آج ہمیں زیادہ معلومات نہیں، زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے، اور یہی اخلاق دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا راز ہے۔ آپ فرماتے ہیں، علم کے لگاؤ کا نشہ عمل سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم لائبریری میں زندگی تلاش کرو اور زندگی لائبریری کے دروازے سے باہر نکل جائے۔ یہ جملہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ بے شک علم ایک نعمت ہے، لیکن اگر وہ صرف جمع ہو رہا ہو اور عمل کا دروازہ بند ہو تو وہ علم نہیں بلکہ بوجھ بن جاتا ہے۔ ہم کتابوں میں، اقوال میں، لیکچرز میں حکمت تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر خود کو بدلنے کا عمل نہیں کرتے۔ یہ بالکل ایسے ہیں جیسے کوئی شخص دریا کے کنارے پیاسا بیٹھا ہو، وہ پانی کے علم میں ماہر ہو مگر پینے کا عمل نہ جانتا ہو۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود کو بہتر کرے، اور اگر علم ہمیں عمل سے دور کر دے تو وہ علم نہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ زندگی کتابوں میں نہیں، ان کتابوں سے جو سبق ملے اس کو جینے میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہم دوست چھوڑ دیتے ہیں، بحث نہیں چھوڑتے۔ ہم بحث جیتنے کی تمنا میں ساتھی ہار بیٹھتے ہیں۔ کتنی دردناک بات ہے کہ آج ہم دل ہارنے کے بجائے دلیلیں جیتنے پر خوش ہوتے ہیں۔ بحث صرف جیتنے کے لیے تعلقات کو کمزور کر دیتی ہیں۔ ہم دوستوں کی بات کو سمجھنے کے بجائے اپنی بات کو منوانے کی ضد میں اڑ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے تعلقات کا مطلب صرف اپنی برتری ثابت کرنا ہے، لیکن اصل دانائی یہ ہے کہ جب دو دلوں کا رشتہ اہم ہو تو بحث کا جیتنا بے معنی ہے۔ اگر ہم نے اپنی ضد کی آگ میں دوستوں کو کھو دیا تو جیتنے کا کیا فائدہ؟ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی فتح ہوتی ہے، اور تعلق کو بچانا سب سے بڑی عقل۔ آپ فرماتے ہیں، میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائے۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک پاکیزہ دل کی پکار ہے۔ اکثر ہم بد دعاؤں میں وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن محبت کرنے والے لوگ کسی کے مرنے کی نہیں، کسی کے بدلنے کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی میں اصل کمی دشمنوں کی نہیں بلکہ ان دوستوں کی ہے جنہوں نے راستے بدل دیے، خاموشی اختیار کر لی، یا ہمیں سمجھنا چھوڑ دیا۔ اگر دل میں کدورت نہ ہو، گندگی نہ ہو تو آدمی دشمنوں کو بھی دعا دے سکتا ہے۔ یہی اعلیٰ ظرفی ہے، یہی حقیقی انسانیت ہے۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دشمنوں سے بدلہ لینے کی نہیں، دوستوں کو واپس پانے کی خواہش رکھو۔ آپ فرماتے ہیں، اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہیں وہ تمہاری ذمہ داری بن گیا۔ یہ ایک بیدار دل اور سمجھ رکھنے والی عقل کو مخاطب کرتا ہے۔ ہم اکثر سمجھدار ہونے پر فخر کرتے ہیں، مگر اس فخر کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم دوسروں کو اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر تم سیدھا راستہ جانتے ہو تو یہ تم پر فرض ہے کہ جو اندھیرے میں ہے اسے روشنی دکھاؤ۔ ہمارا علم، ہماری نیکی، ہماری فہم تب تک ادھوری ہے جب تک وہ دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ نہ بنے۔ راستہ جاننا امانت ہے، اور امانت کی حفاظت تبھی ہوتی ہے جب ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ جملہ ہمیں بیداری، احساس اور دعوت کا پیغام دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ انسانی زندگی میں ایسے لوگ بہت کم آتے ہیں جو دلوں کو بدلنے والے، سکون دینے والے اور اللہ کی یاد دلانے والے ہوں۔
اگر کسی کے چہرے، کردار یا گفتگو سے تمہیں یہ محسوس ہو کہ یہ اللہ والا ہے تو اس کے قریب ہو جانا تمہارے لیے ہدایت کا دروازہ بن سکتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت نہ صرف علم دیتی ہے بلکہ دل کا زنگ بھی اتارتی ہے۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نیک لوگوں کی پہچان صرف ان کی ظاہری لباس سے نہیں بلکہ ان کی موجودگی سے ملنے والے سکون سے ہوتی ہے۔ جو اللہ کے قریب ہو، اس کے قریب ہونا خود اللہ کے قریب ہونے کا ایک راستہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، فرشتوں اور جنات کے پاس عبادت تو ہے، محبت اور عشق کی مستی صرف انسان کا نصیب ہے۔ فرشتے سجدے میں ہیں، جنات عبادت میں ہیں، مگر ان کے پاس وہ چیز نہیں جو صرف انسان کو عطا کی گئی ہے، وہ ہے عشق کی آگ، محبت کی روشنی، دل کی بے قراری۔ انسان کا دل جب رب کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ صرف عبادت نہیں کرتا، وہ تڑپتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی ہستی بھول کر فنا ہو جاتا ہے۔ یہی تو عشق ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر عرش تک لے جاتا ہے۔ فرشتے حکم پر چلتے ہیں مگر انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چنتا ہے۔ یہی اختیار، یہی بے قراری، یہی تلاش، یہی عشق اللہ کو بہت پسند ہے۔ انسان کا سجدہ جب عشق کے ساتھ ہو تو وہ فرشتوں کے سجدوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا، محبت بندگی کا جوہر ہے اور بندگی عشق کا انعام۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ یہ جملہ سراسر رب کی رحمت کا راز بیان کرتا ہے۔ جب انسان اپنی نیتوں، اعمال اور خطاؤں کا خود حساب کرتا ہے، دل سے توبہ کرتا ہے، ندامت سے گزر کر واپس پلٹتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے میں اس کا حساب ہلکا کر دیتا ہوں۔ اگر تم خود اپنا جرم قبول کر لو، معافی مانگو اور بدلنے کی نیت رکھو تو اللہ تم سے کچھ نہیں پوچھتا، تمہیں ڈھانپ لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر تم ضد پر ہو، غفلت میں ہو، ہر غلطی کو چھپاتے پھرو تو پھر اللہ کا انصاف آتا ہے اور وہ عدل بہت سخت ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ دنیا میں اپنا حساب خود کرو تاکہ آخرت میں تم پر آسانی ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں، زندگی کی کامیابی کا فیصلہ زندگی کے اختتام پر ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا ہمیں فوری کامیابی دکھاتی ہے، دولت، شہرت، تالیوں کی گونج، مگر اصل فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب پردہ گر جاتا ہے اور دل کا حال کھلتا ہے۔ زندگی کا اختتام بتاتا ہے کہ تم نے کتنا سچ جیا، کتنی محبت کی، کتنا صبر کیا، کتنا معاف کیا اور اللہ کو کتنا یاد رکھا۔ ہم اکثر خود کو کامیاب سمجھتے ہیں مگر یہ کامیابی وقتی ہوتی ہے۔ کسی کے جنازے پر آنے والے چہرے، اس کے حق میں اٹھنے والے ہاتھ اور اس کے جانے کے بعد باقی رہنے والا ذکر، یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ تو اصل کامیابی کا پتہ تب چلے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ جملہ ہمیں غرور سے بچاتا ہے اور اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جس شخص نے ماں باپ کو پرورش کرتے دیکھا اور انہیں نہیں مانا، وہ اس خدا کو بھی نہیں مان سکتا جو نظر نہیں آتا۔ یعنی ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے قربانی دیتے، راتوں کو جاگتے، دعا کرتے اور اپنے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا۔ اگر ہم ان کے احترام اور فرما برداری میں کمی کریں تو یہ ایک بڑی محرومی ہے، کیونکہ جو محبت سامنے ہو اور اسے پہچانا نہ جائے، وہی انسان کبھی اس رب کو کیسے پہچان سکتا ہے جو نظر نہیں آتا مگر ہر لمحہ ساتھ ہوتا ہے۔ ماں باپ کا ادب اصل میں رب کی اطاعت کا پہلا سبق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اللہ کے بعد فوراً والدین کا ذکر کیا ہے۔ یہ جملہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی صرف دنیاوی جرم نہیں
بلکہ روحانی محرومی کی بھی جڑ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وعدوں کی کثرت وعدوں کی عظمت ختم کر دیتی ہے۔ آج کے دور میں وعدے کرنا آسان ہے، زبان چلتی ہے، دل خاموش رہتا ہے۔ ہم اتنے وعدے کرتے ہیں کہ ان کی قدر ہی نہیں رہتی۔ کسی سے کہنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں کبھی نہیں بدلوں گا، یہ الفاظ دل کو بہلاتے ہیں، مگر جب وعدے نبھائے نہ جائیں تو وہی الفاظ زخم بن جاتے ہیں۔ اصل وعدہ وہ ہے جو کم ہو مگر سچا ہو۔ وعدہ ایک مقدس چیز ہے، اگر اسے بار بار ہر چھوٹی بات پر استعمال کیا جائے تو وہ اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی زبان کو ہلکا نہ بناؤ۔ وعدہ کم کرو مگر ایسا کہ قیامت تک قائم رہو۔ آپ فرماتے ہیں قبول کر لینے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ زندگی میں ہمیں بہت سے تعلقات، نظریات اور فیصلے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ قبول کرنے سے پہلے سوال کرنا، سمجھنا، سوچنا یہ تمہارا حق ہے، مگر جب تم نے کسی کو اپنایا، کسی وعدے کو باندھا یا کسی نظریے کو دل سے مانا، پھر اس میں وفا نہ ہو تو یہ کمزوری ہے اور بے وفائی ہے۔ اصل خوبی یہ ہے کہ ہم تحقیق کریں، پرکھیں، مگر جب کسی چیز کو قبول کر لیں پھر اسے دل سے نبھائیں۔ یہی وفا ہے، یہی اصل کمال ہے، اور یہی انسان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ نبھانے کا تعلق صرف دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے نفس سے، اپنی نیت سے اور اللہ سے کیے گئے عہد سے ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نفس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے، اور آپ کا طریقہ یہ ہو کہ بار بار توبہ کر لو۔ نفس کبھی تھکتا نہیں، یہ بار بار تمہیں بہکاتا ہے، کبھی خواہش کے بہانے، کبھی غصے کے ذریعے، کبھی حسد، کبھی لالچ۔ تم گر بھی جاؤ، بھٹک بھی جاؤ، تم مایوس نہ ہونا۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رب کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اگر شیطان کا کام بہکانا ہے تو ہمارا کام پلٹنا ہے۔ جس طرح بار بار خطا ہوتی ہے، اسی طرح بار بار توبہ بھی کرنا عبادت ہے۔ نفس جتنا گمراہ کرے تمہارا رجوع اتنا ہی پختہ ہو جائے۔ یہی روح کی جنگ ہے جو ہر روز لڑی جاتی ہے، اور جیت اسی کی ہوتی ہے جو ہارنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کسی اور کے حصے میں وقف ہو جانے والی چیز کی آپ تمنا شروع کر دو تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا تقسیم ہو چکی ہے، اللہ نے ہر شخص کے لیے کچھ لکھ دیا ہے۔ جو چیز کسی اور کو دی گئی ہے وہ تمہاری طلب نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ مقام ہو، دولت ہو یا محبت۔ اگر تم کسی اور کے نصیب میں لکھی گئی چیز پر نظر رکھو گے تو تمہارا دل زہر آلود ہو جائے گا۔ یہ حسرت، حسد اور گمراہی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اصل معرفت یہ ہے کہ تم اس پر راضی رہو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یہی قناعت، یہی سکون اور یہی دل کی سلامتی ہے۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم تک پہنچے گا، اور جو تمہارے لیے نہیں وہ تمہاری تمنا سے بھی دور ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی طرف جانے والا ہر راستہ کسی انسان پر ختم ہوگا۔ یہ کائنات کا راز ہے، اللہ نے اپنے نور کو انسانوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہر بڑا انسان، ہر ولی، ہر معلم، ہر رہنما وہ دراصل خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ سے تعلق بنانے کے لیے ہمیں اکثر کسی بندے کے وسیلے سے گزرنا پڑتا ہے، جو ہمیں اپنے قول، عمل اور دعا سے اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ کبھی کسی بزرگ کی صحبت، کبھی کسی کتاب کا اثر، کبھی کسی گمنام درویش کا جملہ۔ یہ سب راستے ہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کسی انسان کو چھوٹا مت سمجھو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں رب کے قریب لے جانے والا دروازہ ہو۔
آپ فرماتے ہیں ہم خیال لوگ ہم سفر ہو جائیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ زندگی کے راستے تنہا طے کرنا مشکل ہے، مگر اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا ہو جس کے دل میں وہی درد ہو، وہی شوق ہو، وہی طلب ہو، تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ ہم خیال لوگ تمہیں تھامتے ہیں، گرنے نہیں دیتے، تمہاری خاموشی کو سمجھتے ہیں۔ وہ تمہیں جج نہیں کرتے، بلکہ تمہاری روح کی آواز سنتے ہیں۔ ایسے ہم سفر نعمت ہوتے ہیں، اور یہ نعمت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے صحبت کا انتخاب عبادت سے کم نہیں۔ کسی ایسے کے ساتھ چلنا جو دل کا بھی ہم سفر ہو، راہ بھی ہموار کر دیتا ہے اور منزل بھی قریب ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ انسان کے خیالات صرف خاموش سوچے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں ایک زبردست اثر چھپا ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم اندر سوچتے ہیں وہی ہماری آنکھوں میں آ جاتا ہے، وہی ہماری زبان پر آتا ہے، وہی ہمارے رویے میں چھپ جاتا ہے۔ اگر تم اپنے بارے میں کمزور، ناکام یا ناپسندیدہ سوچو گے تو تمہارا وجود بھی وہی جھلک دکھائے گا، اور اگر تم اپنے دل میں ایمان، وقار اور اللہ کی محبت بساؤ گے تو تمہارے ارد گرد روشنی پھیل جائے گی۔ انسان اپنے خیالات سے اپنی تقدیر لکھتا ہے، اس لیے خیال کی پاکیزگی روح کی شفافیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ اپنے دل میں سوچو کہ کیا آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو۔ اگر راضی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ہمارے حق میں ہوتے ہیں، مگر ہمارا دل اکثر ان فیصلوں کو قبول نہیں کرتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی ہمارے مطابق چلے، لیکن اللہ زندگی کو ہمارے فائدے کے مطابق چلاتا ہے۔ اگر تم راضی ہو گئے اس پر جو تمہیں ملا، جو چھن گیا، جو نہ ملا، تو تمہارا دل تسلیم میں آ گیا۔ یہی اللہ کی رضا ہے، اور جس دل میں رضا آ جائے اللہ اس دل سے محبت کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کا اور اللہ بندے کا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی خدا کے راستے کی پہلی شرط یہ ہے کہ تم اس کے بندوں سے محبت کرو۔ جو انسان کو حقیر سمجھے، جو انسان سے منہ موڑے، وہ خالق کے قریب ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی تلاش تب پوری ہوتی ہے جب تم اس کے پیدا کیے ہوئے ہر انسان میں رب کے نور کو پہچانو۔ تمہیں ہر چہرے میں رب کی تخلیق نظر آئے، ہر آنکھ میں درد محسوس ہو، ہر دل کو عزت دو، تب جا کر تم اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ رب تک پہنچنے کے لیے رب کے بندوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو وہ کیا عبادت ہے؟ عبادت صرف ظاہری عمل نہیں، یہ باطنی پاکی ہے، طہارت ہے۔ اگر تم 5 وقت نماز پڑھو مگر تمہارے رویے میں رحم، اخلاق، صبر، برداشت نہ ہو تو تم عبادت کے مقصد سے دور ہو۔ اصل عبادت وہ ہے جو تمہیں نرم دل بنائے، جو تمہیں انسانوں کے قریب کرے، جو تمہارے غرور کو ختم کرے۔ ایسی عبادت جو لوگوں کو تکلیف دے، ان پر ججمنٹ کرے، ان کو تم سے دور کرے، وہ عبادت نہیں، وہ صرف عمل ہے۔ اللہ سے جڑنے کی عبادت اس کے بندوں سے محبت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کے اعمال کو کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنا عمل کرتے جاؤ۔ ہم اکثر دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کس کی نیت کیا ہے، کون کہاں گرا، کس نے کیا غلطی کی،
مگر یہ راستہ تمہیں صرف شک، نفرت اور تکبر کی طرف لے جائے گا۔ اصل روحانی ترقی تب شروع ہوتی ہے جب تم دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے عمل کو پرکھو، اپنے دل کو صاف کرو۔ دوسرے کے عمل کی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں، تم صرف اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہو۔ اپنا دھیان اپنے سفر پر رکھو اور خاموشی سے روشنی پھیلاؤ۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کا ہونا اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ کچھ اور ہوتے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم کسی اور طرح کے ہوتے، کسی اور حال میں، کسی اور شکل میں، کسی اور وقت میں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارا وجود، ہماری جگہ، ہمارا وقت سب اللہ کی ترتیب ہے۔ اگر ہمارا ہونا ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم شاید دنیا کے معیاروں پر خود کو بدلنے لگتے، مگر جو اللہ نے بنایا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جملہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ جو ہم ہیں وہ کسی مقصد کے تحت ہے۔ تمہیں جیسا بنایا گیا ہے ویسا ہی بننے میں راز چھپا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھو، اپناؤ اور پھر آگے بڑھو۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو کسی چیز کے سامنے گلہ نہیں کرتا۔ شکایت ایک بوجھ ہے جو دل کو کمزور کرتی ہے، روح کو میلا کرتی ہے۔ جو شخص اللہ سے بھی شکایت نہ کرے، مخلوق سے بھی شکوہ نہ کرے، وہ ایک خاص اندرونی طاقت رکھتا ہے۔ وہ ہر چیز کو تقدیر کا حصہ سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ ایسے لوگ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں، ان کے دل میں سناٹا نہیں، سکون ہوتا ہے۔ خاموشی سے برداشت کرنا اور رب کی رضا پر راضی رہنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر ان الفاظ نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی چھوا ہو تو یہ صدقہ جاریہ ہے، آگے پہنچا دیجیے۔ اور یاد رکھیے، روح کی تسکین دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی سوائے اس روشنی کے جو اللہ کی طرف سے دل میں اترتی ہے۔